خوشحالی اور اسکل ان دونوں الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ میرے دانت میں درد ہوا تو میں نے دانتوں کے ڈاکٹر کے بارے میں معلوم کیا تو کسی نے ایک پرائیویٹ کلینک کی بڑی تعریف کی اور وہاں جانے کا مشورہ دیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو کافی رش تھا، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب جو انتہائی خوش پوش تھے اور خوش اخلاق انداز میں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مجھے خوش آمدید کہا، میرے دانت کا معائنہ کیا۔ وہ پہلے ہی جھوم رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، ایک انجیکشن لگایا اور پھر دانت کو چھیڑنے کی کوشش کی تو درد ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے یک کے بعد دیگرے 3 انجیکشن لگانے کے بعد اسے جھٹکا دے کر نکالنے کی کوشش کی۔ وہ اوپر سے ٹوٹ گیا مگر روٹ اندر ہی رہ گئی۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے مسلسل کوشش کی اور دانتوں سے گم کو اتارا، لیکن روٹ پھر بھی نہ نکل سکی۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ کو لے آئے جس نے 1 سیکنڈ میں داڑھ نکال کر باہر رکھ دی، اور نوجوان ڈاکٹر صاحب جو کہ ایک اعلیٰ ڈگری کے حامل تھے ان سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ اس روٹ کو نکالنے کے لیے ٹیکنیک کی ضرورت ہے، جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے دانت نہیں نکلے گا۔ یہ شخص دراصل پرانا ٹیکنیشین تھا جو بار بار پریکٹس کر کے ایکسپرٹ بن گیا تھا، لیکن اس کے پاس ڈگری نہیں تھی، جبکہ دوسرے صاحب ایک اعلیٰ ڈگری کے حامل تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج تھے، ایک کے پاس ڈگری تھی اور دوسرے کے پاس سکل تھا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، لیکن کامیاب صرف وہی شخص ہوتا ہے کہ جسے اپنے کام سے عشق ہو جائے۔ صرف ڈگری لے کر انسان قابل نہیں بن جاتا۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کی بدنصیبی اور بے روزگاری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں ڈگریاں تو تقسیم کر رہی ہیں، لیکن مہارت یعنی سکل اور محنت کا فقدان ہے۔ ہمارا نوجوان دولت تو کمانا چاہتا ہے، نامور بھی ہونا چاہتا ہے، لیکن اسے اپنے کام سے عشق نہیں ہے۔ جب کوئی شخص عشق کی حد تک اپنی پروفیشن سے محبت نہیں کرتا، وہ بھلا کیسے نامور ہو سکتا ہے؟ جب تک مہارت نہ ہوگی، وہ اپنے کسٹمر یا مریض کو اذیت زیادہ اور فائدہ کم پہنچائے گا۔ جو مریض ایک بار آئے گا دوسری بار نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر، استاد، انجینئر، مکینک یا وکیل کسٹمر کی جیب پر نگاہ زیادہ رکھے گا اور موبائل کو کان سے علیحدہ نہیں کرے گا، وہ کیسے دولت کما سکتا ہے؟ جب رقم آئے گی نہیں، اسے سرمایہ کاری میں لگائے گا نہیں، وہ کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ آپ کو ایک اور مثال سے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کار کا ڈرائیور رات کو اسے اگر نیند بھی آ رہی ہوگی، وہ عالم مدہوشی میں بھی ہوگا، لیکن وہ اپنی روزمرہ کی سڑکوں پر کار چلانے کا اتنا ایکسپرٹ بن جاتا ہے کہ وہ اندھیری رات کو بھی مخصوص جگہ پر جہاں کھڈا ہوگا، سڑک خراب ہوگی، خود بخود اس کا پاؤں بریک پر چلا جائے گا۔ یہ دراصل اس کی پریکٹس ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی وہ بخیر و خوبی گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال وکیلوں کا ہے، ڈگری ہے لیکن کیس عدالت میں دائر کرنا، دلائل دینا، کیس کی نوعیت اور قانونی تقاضوں کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ جب بھی کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں بغیر تیاری کے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے پیشے سے مخلص نہیں ہوتے، چنانچہ وہ اکثر فارغ رہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو اپنے پیشے سے مخلص ہیں ان کی پریکٹس اتنی ہے کہ گاہکوں کا رش سنبھالا نہیں جاتا۔ اسی طرح آلو چھولے بیچنے والے، پلاؤ بیچنے والے، اعلیٰ ذائقے دار کھانا بنانے والے لوگوں کے پاس بے تحاشا رش ہے اور وہ امیر بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں کہ دیکھو جی چھولے بیچنے والا بھی کروڑ پتی بن گیا ہے، لیکن اس کی مہارت پر غور نہیں کرتے۔ وہ یہ سب کچھ کئی سالوں کی پریکٹس کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہے۔ میلوں کا سفر کر کے اس کے پاس لوگ پلاؤ کھانے آتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں بزنس پڑھانے والے خود کسی کاروبار کو چلانے کا کوئی عملی تجربہ نہیں رکھتے۔ ان میں سے اکثریت نے کبھی ایک پیسے کا کاروبار نہیں کیا، لیکن وہ بزنس کی تعلیم دینے کے لیے لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے ملک میں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یقین کریں اس ملک میں کوئی بھی نوجوان آپ کو بے روزگار نظر نہیں آئے گا۔